أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. واجب الاحترام معزز سامعین، اللہ رب العزت نے اس انسان کے لیے اس دنیا کو ایک امتحان کی جگہ بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آئے تو کامیاب ہو کر آئے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور کے اندر انبیاء کرام و تسلیمات کو دنیا کے اندر بھیجا، جنہوں نے آ کر اپنی اپنی قوموں کو اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچائے، اللہ رب العزت کے احکامات پہنچائے، اور ان کو بتایا کہ تمہارا رب کن باتوں سے راضی ہوتا ہے۔ ہر دور کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہو یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، ہر قوم کے پاس اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بھیجے۔ سب سے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فریضہ سر انجام دیا۔ اس دور کے اندر جب جزیرہ العرب اللہ تعالیٰ کے تعارف سے بالکل بے پرواہ تھا، جب بیت اللہ شریف کے اندر 360 بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، جب اس معاشرے پر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور اتنی تاریکی اور اندھیرے میں چلے گئے کہ اپنی ہی بچیوں کو زندہ تنور کر دیتے تھے، جنگ و جدال اتنا کہ معمولی باتوں پر صدیوں آپس میں لڑائیاں جاری رہتی، اور سود کھانا، زنا کرنا، غرض کون سی ایسی برائی نہ تھی جو ان میں نہ تھی۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو کی طرف بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھائی کا، نیکی کا حکم کرنا اور بری باتوں سے منع کرنا، اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا۔
لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور لگے رہے، دن رات لگے رہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 23 سالہ دور مکمل ہوا، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ کے اندر بڑی مشقت والی زندگی گزاری اور 10 سال مدینہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی جنگوں کے اندر گزر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو نبوت ختم ہو گئی۔ آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہر دور کے اندر جب قوموں میں بگاڑ پیدا ہوتا تھا، اللہ نبی بھیج دیتے، وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا، وہ نبی ان کی اصلاح کرتا، وہ نبی ان میں اللہ کا تعارف کرواتا، وہ نبی ان کو دنیا کی محبت سے نکال کر آخرت کی طرف ان کا رجوع کرتا، وہ نبی آخرت کی باتیں کرتا، یہاں تک کہ اس لوگوں میں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینی ہوتی، اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ لیکن اب کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک نبی نہیں آئے گا، تو کیا اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری امتوں کی سردار، جو سب سے آخر میں آئی، جو سب سے پہلے جنت میں جائے گی، وہ امت جس امت کے بارے میں سارے نبیوں نے دعائیں کی کہ یا اللہ ایسی امت کو ہمیں دے، ہمارے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی کتابوں میں بشارتیں نہیں ہیں، بلکہ اس امت کی بھی بشارتیں ہیں۔ اس امت کے سجدوں کے بارے میں اللہ نے لوگوں کو بتایا، اس امت کی نمازوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کے سامنے تذکرہ کیا، اس امت کے روزوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، اس امت کے جہاد کا تذکرہ اللہ نے کیا۔ جب اس امت کے فضائل، اس کی برکات اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کرنا ہے، اور پھر اللہ کی خاص محبت اس امت کے ساتھ جب ان امتوں کے سامنے، ان کے نبیوں کے سامنے تذکرے کیے گئے، تو نبی بھی کہنے پر مجبور ہو کے یا اللہ وہ امت ہمیں دے دے، یا اللہ وہ امت ہمیں دے دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نہیں، وہ امت فضائل برکات والی، یہ تو امت میں نے اپنے پیارے لاڈلے حبیب کے لیے تیار کر کے رکھی۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ دعا کی، حضرت موسیٰ نے دعا کی یا اللہ پھر اس امت میں ہمیں پیدا فرما۔ اندازہ لگا یہ شوق تھا، حالانکہ نبوت کا درجہ بہت اوپر ہے، لیکن شوق کی وجہ سے فضائل سنتے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 33 سال کی عمر میں اٹھا لیا گیا، 33 سال کی عمر، اور دوبارہ اس امت میں امتی کی حیثیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، امتی کی حیثیت سے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اپنی قدر پہچانے کہ یہ امت اتنی فضائل والی کیوں ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ اگر ہم غور کریں ہماری عمریں بھی باقی امتوں سے کم، جو باقی امتیں تھیں ان کی عمریں بڑی بڑی تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ تھا، تو ایک بڑھیا حضرت نوح علیہ السلام کے پاس تشریف لائی اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائیں، میرے بچے فوت ہو جاتے ہیں، چھوٹی عمر میں بچے فوت ہو جاتے ہیں، دعا فرمائیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا اماں جان یہ بتاؤ کہ آپ کے بچے کتنی عمر میں؟ کہا کہ کوئی 200 سال کا ہو کے مر جاتا ہے، کوئی 250 سال کا ہو کے مر جاتا ہے، کوئی 300 سال کا ہو کے مر جاتا ہے، یعنی یہ سمجھو ان کے اعتبار سے چھوٹی عمریں ہیں۔ حضرت نوح علیہ
1050 سال 1050 سال ہوتی حضرت نوح علیہ السلام. تو اس اماں کی باتیں سنی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اماں سے کہا کہ اماں جان، ایک نبی آئے گا، ایک نبی آئے گا، اس نبی کی اپنی عمر جو ہے نا وہ 60 سال سے 70 سال ہوگی، اور اس کی امت کی عمر بھی اتنی ہوگی 60 سے 70 سال اس امت کی عمر ہوگی. اب حضرت نوح علیہ السلام نے جب اس بھائی سے بات کی نا کہ تو رو رہی ہے کہ 250 سال اور 300 سال میں تو ایک نبی کی امت آئے گی، اس امت کی عمر ہی 60 سے 70 سال ہوگی، یہ کئی ہزار سال پہلے نبی علیہ السلام نے امہ کو بتا رہے ہیں. تو وہ بھائی بڑی حیران ہو کے پوچھنے لگی کیا وہ لوگ گھر بھی بنائیں گے؟ گھر 60-70 سال کے لیے گھر بنائیں گے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے، بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے. اچھا کیا ان کے وہ شادیاں بھی کریں گے؟ فرمایا ان کی اولادیں بھی ہوں گی. یعنی بڑی حیران ہو کے پوچھنے لگی کہ 60-70 سال صرف. تو پھر کہنے لگی کہ اللہ کے نبی، اگر اللہ تعالیٰ مجھے اس امت میں مجھے پیدا کر دینا جس کی عمر 60-70 سال ہے، اگر اللہ تعالیٰ مجھے اس امت میں پیدا کر دے، میں ساری زندگی ایک سجدے میں گزار دوں گی، ایک سجدے میں. آج ہم دیکھیں کہ ہمارے تو عمریں بھی بھائی تھوڑی سی ہیں، 60 سال 70 سال بس. اور پھر ہمارے قد کتنے ہیں جی؟ 5.5 فٹ، زیادہ سے زیادہ 5 فٹ 10 ہیں، زیادہ سے زیادہ 6 ہیں. 6 فٹ سے زیادہ تو لمبا کوئی نظر آتا ہے. اور ان کے قد کتنے تھے؟ 40 ہاتھ، یعنی 60 فٹ لمبے، 60 فٹ لمبے قد تھے اونٹوں کے. اور جناب 20 موٹے، 20 فٹ موٹے. اتنے اللہ تعالیٰ نے جسامت عطا فرمائی. اور ہم کتنے ہیں؟ ہمارا قد کتنا ہے؟ ہماری جسامت کتنی. اسی اعتبار سے ایسی ایسی امتیں گزری ہیں جنہوں نے پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر گھر بنائے. پہاڑوں کو تراشتے تھے اور ان کے اندر گھر بناتے تھے. ایسی ایسی امتیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان امتوں کے فضائل بیان نہیں کیے. ان امتوں کو اللہ تعالیٰ نے بہترین امت نہیں کہا. آپ کی اور میری جو یہ جو لوگ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے بہترین امت کہا ہے. ساری امتوں سے اعلیٰ امت اس امت کو کہا ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عرصہ پہلے دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اور قیامت تک نبی بھی کوئی نہیں آنا. اس کے باوجود ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہترین امت کیوں کہا؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ، تم بہترین امت ہو. وجہ کیا ہے؟ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے فائدے کے لیے نکالا گیا ہے، تمہیں پیدا کیا گیا ہے لوگوں کے فائدے کے لیے. اب سوال ہے، فائدے تو بے شمار قسم کے ہیں، بے شمار فائدے ہیں. دنیا کے اندر ہسپتالوں کا بنانا یہ بھی فائدے والا ہے. دنیا کے اندر غریبوں کی مدد کرنا یہ بھی فائدہ ہے. مسکین کو کھانا کھلانا یہ بھی فائدہ ہے. بیماروں کا علاج کرانا یہ بھی فائدہ ہے. لوگوں کو تعلیم دینا یہ بھی فائدہ ہے. اور فلاح و بہبود کے کام کرنا یہ بھی فائدہ ہے. روڈ اور گلیاں بنوانا یہ بھی فائدہ ہے. بے شمار فائدے ہیں. یا اللہ وہ کون سا فائدہ ہے، کون سا وہ کام ہے جس کی وجہ سے اس امت کو یا اللہ تم نے سب سے بہتر امت کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم کرو گے اور برائی سے منع کرو گے. اس وجہ سے اس امت کو بہترین امت کہا گیا. نیکی کرنے والی ہوگی، نیکی کا حکم کرے گی. نماز کی طرف آتے ہوئے ساتھ والے کو بھی کہے گی بھائی آؤ چلے نماز کے لیے.
نیکی کا کام کرتے ہوئے دوسروں کو بھی بتائے گی کہ بھائی قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا ثواب کیا ہے، اللہ کا ذکر کرنے کا ثواب کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا ثواب کیا ہے، استغفار کرنے کا ثواب کیا ہے، فلاح عمل کرنے کا ثواب کیا ہے، تم بھی کرو۔ یہ ہے نیکی کا حکم کرنا، نیکی کی تلقین کرنا، اور اسی طرح سے برائی سے روکنا۔ یہ امت برائی سے روکے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من رہا منکم منکر، تم میں سے اگر کوئی بندہ کوئی برائی ہوتے دیکھے، اپنی آنکھوں سے برائی ہوتا دیکھے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اس کو چاہیے کہ ہاتھ سے روک دے۔ کوئی برائی کا کام کر رہا ہے، کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کر رہا ہے، علل اعلان برائی کر رہا ہے، تو فرمایا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اس کو ہاتھ سے روک دو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر تمہیں طاقت نہیں، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں، فَبِلِسَانِهِ، زبان سے روکو، اس کو کہو بھائی یہ کام اچھا نہیں ہے، بھائی یہ کام مسلمانوں والا نہیں ہے، بھائی یہ کام اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں، یہ کام نہ کرو، زبان کا استعمال کرو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، ارے تم زبان سے بھی نہیں روک سکتے، نہ تمہیں ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے، نہ زبان سے روکنے کی طاقت ہے، پھر فرمایا فَبِقَلْبِهِ، دل سے اس کو برا جانا کہ یہ بہت برا ہوا ہے، تمہارا دل مڑے، برائی کو دیکھ کر، نافرمانی کو دیکھ کر، گناہ کو دیکھ کر تمہارا دل مڑنا چاہیے۔ فرمایا اگر تمہارا دل بھی نہیں مڑتا، تم نافرمانی کو، برائی کو، بے حیائی کو، فسق کو، فجور کو، کفر کو، شرک کو دیکھ کر تمہارا دل نہیں پسندتا، تمہارا دل انتم نہیں کہاتا، فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا بڑا ہی کمزور درجہ ہے۔ اب سمجھو ایمان بجھ گیا ہے، ایمان کی چنگاریاں بجھ گئی کہ اللہ کی نافرمانی دیکھ کر بھی میرا دل پسند رہا۔ آج ہم دیکھیں ہم کتنا اس حدیث کے مطابق عمل کر رہے ہیں، سوچو تو صحیح، اللہ تعالیٰ نے جو صفت ہمیں دی تھی بہترین امت ہونے کے لیے کہ یہ امت ہے یہ نیکی کا کام کرے گی، یہ امت وہ ہے میرے نبی کی امت ہے یہ برائیوں سے منع کرے گی، لیکن اگر ہمارے اندر یہ خوبی نہیں، اگر ہمارے اندر یہ چنگاری نہیں، میرے بھائی تو پھر اپنے ایمان کی خبر لے، پھر ایمان کی خبر لے، اس کا مطلب ہے ایمان کی بیٹری ڈیڈ ہو چکی ہے، کمزور ہو چکی ہے، اس کو چارجنگ کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو بالکل ہی ڈیڈ ہو جائے، چارجر سے بیٹری چارج ہو جاتی ہے لیکن جب ڈیڈ ہو جاتی ہے پھر چارجر بھی کام نہیں کرتا۔ اس سے پہلے ایمان کی بیٹری ڈیڈ ہو جائے اس کو چارجر لگواؤ اور اس کو چارج کرو تاکہ ہمارے اندر ایمانی غیرت پیدا ہو۔ اللہ کے نبی کی ایک اور حدیث سناتا ہوں میں آپ کو۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدلا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بات نہیں کی، آئے اور نکل گئے، مسجد میں تشریف فرما ہو گئے اور مسجد میں گئے، منبر کے اوپر چلے گئے، منبر پر بیٹھ گئے تو حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے سوچا کہ ضرور کوئی اہم بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدلا ہوا ہے، کسی سے بات نہیں کی، فوراً چلے گئے ہیں اور جا کے منبر پہ چلے گئے، کچھ خاص بات ہے۔ کہتے ہیں میں بھی حجرے کی دیوار کے ساتھ لگ کر سننے کے لیے کھڑی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو کان کھول کر یہ بات سنو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا
ایک وقت آ جائے گا جب تم نیکی کی تلقین نہیں کرو گے، برائی سے منع نہیں کرو گے، بھائی گناہ کر رہا ہوگا، رشتے دار گناہ کر رہا ہوگا، بے نمازی ہوگا، تیرے دل پہ کوئی کسی قسم کی جنبش نہیں ہوگی۔ جب تم کہے گا میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، کرتا ہے تو کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایمان کا تقاضا نہیں، اللہ کی قسم ایمان کا تقاضا نہیں۔ مومن وہ ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی بندہ نافرمانی کرے، اس کے سامنے اللہ کا حکم توڑے، وہ بندہ بس اس کا جو ہے نا اس کا دل کے اندر ایک بھوک اٹھ جائے، وہ پریشان ہو جائے، یہ مومن ہوتا ہے۔ فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ ایک وقت آ جائے گا کہ جب تم دعا کرو گے تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ تم دعائیں مانگو گے، یا اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ تم مجھ سے سوال کرو گے، میں تمہارا سوال پورا نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ وقت پھر آئے گا کہ جب تم دعائیں مانگو گے، دعائیں قبول نہیں ہوں گی، تم لوگ سوال کرو گے، سوال پورا نہیں ہوگا، تم لوگ دشمن کے خلاف مجھ سے مدد مانگو گے، میں تمہاری مدد نہیں کروں گا، دشمن کے خلاف تمہاری مدد نہیں کروں گا، اور تمہارے اوپر ظالم حکمران مسلط کروں گا، ظالم حکمران مسلط کروں گا، جو تمہارے بڑوں کا ادب نہیں کریں گے، تمہارے بچوں پہ شفقت نہیں کریں گے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اتر گئے۔ میرے بھائیوں، آج ذرا ہم اپنے گریبان میں جھانکے تو ہمیں پتہ چلے گا آج یہ حدیث بالکل واضح ہے۔ آج مسلمان نے یہ فریضہ چھوڑ دیا، خود نہیں عمل کرتا، کسی کو کیا کہے گا خود نہیں عمل کرتا۔ جب باپ 5 وقت کا نمازی نہیں ہوگا تو بچوں کو کیسے کہے گا کہ بیٹا نماز پڑھ؟ جب باپ نے کبھی قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا تو بچوں کو کیا کہے گا؟ سب سے بہترین تبلیغ عمل کی تبلیغ ہے۔ جب بندہ عمل کرتا ہے بچے دیکھتے ہیں، عمل کرتا ہے لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ نمازی ہے، تہجد گزار ہے، یہ سچ بولتا ہے، وعدہ وفا کرتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، یہ نماز کے لیے جاتا ہے، گھر سے وضو کر کے جاتا ہے، اس کا ایک عمل دوسرے کے لیے تبلیغ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اب اگر ہمارے اندر یہ چنگاری نہیں ہے، ہمیں گناہ کو دیکھ کر ہمارے دل کے اندر جنبش پیدا نہ ہو، گناہ کو دیکھ کر چہرہ متغیر نہ ہو، تو یہ سمجھے ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا انتہائی کمزور درجہ ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ دل کی بیٹری چارج کیسے ہوگی؟ یہ دل کی بیٹری چارج کیسے ہوگی؟ آپ کی بیٹری، گھر کی یو پی ایس کی بیٹری، گاڑی کی بیٹری جب کم ہو جاتی ہے، کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، آپ اس کو لے کر کے جاتا ہے، وہ اس کو بڑا چارجر لگاتے ہیں، بڑا چارجر لگا کے اس کو 1 مرتبہ سیٹ کر دیتے ہیں۔ عام چارجر سے وہ چارج نہیں ہوتی، بڑا چارجر لگانا پڑتا ہے، پاور، پھر وہ بیٹری کو چارج کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جب دل کی بیٹری انتہائی کمزور ہو جاتی ہے، جو بندے کو نماز کے لیے مسجد میں نہیں جاتی، کیا مطلب ہے؟ جب مؤذن کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اب چاہیے تو یہ تھا گھر کے کام چھوڑ دیتا، دکانداری چھوڑ دیتا، کاروبار چھوڑ دیتا، سیدھا مسجد کے لیے آتا، نہیں آ رہا، دکان پہ بیٹھا ہے، گھر بیٹھا ہے، لوڈو کھیل رہا ہے، کیرم بورڈ کھیل رہا ہے، کرکٹ کھیل رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے اس کی بیٹری ڈسچارج ہو رہی ہے، اس کی دل کی بیٹری ختم ہو رہی ہے، ایمان کمزور ہو چکا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کی طرف اس کو نہیں لا رہا۔ گاڑی کی بیٹری جب
लगानी पड़ती हैं, वो चार्ज हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। मेरे भाइयों, इसी तरीके से ऐसे लोगों के पास बैठा। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त में अल्लाह ताला ने इस उम्मत पे रहम किया, खसूसन हम पर एक माहौल बना दिया जमातों का, दावत और तबलीग का एक माहौल बना दिया है, और आज आलमी इज्तिमा शुरू हो चुके हैं। अगली जुमेरात से हमारे हल्के का आलमी इज्तिमा रैमंड में होगा। पूरी दुनिया से कलेक्टें आ रही है, पूरी दुनिया से, और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बहुत बड़ी फख्र की बात है। पूरे पाकिस्तान से लोग कमाने के लिए बाहर जा रहे हैं, पूरी दुनिया में जा रहे हैं, लोग दीन सीखने के लिए पाकिस्तान में आ रहे हैं, दावत और तबलीग सीखने के लिए पाकिस्तान में आ रहे हैं। कई मुल्कों के हजारों लोग अफराद आ रहे हैं, हजारों लाखों रुपए लगा के उस माहौल में आ रहे हैं, उस माहौल को, उन लोगों की बातें सुनने के लिए, लाखों अफराद के इज्तिमा में शिरकत करने के लिए, नमाजें पढ़ने के लिए, फिक्र लेने के लिए, अपने दिल की ईमानी बैटरी को चार्ज करने के लिए आ रहे हैं। मेरे भाइयों, हमारे लिए तो इंतहाई आसान है, चंद 100 रुपए में हम वहां जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं। इसके लिए मेरे भाइयों कोशिश करो, अपनी अपनी जरूरत समझ के। बंदा बीमार होता है ना, तो अपनी जरूरत समझकर वो अस्पताल जाता है। इसी तरह अपनी जरूरत समझकर हम इस तरह के इज्तिमात में जाएं, ऐसी महाफत में जाएं, ऐसी मजालिस में जाएं जहां पर हमारे दिल की ईमानी बैटरी चार्ज हो जाए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। जो जो भाई भी इज्तिमा में जाना चाहता है, अगली जुमेरात से इज्तिमा शुरू